الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال كان قیس ابن سعد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الامیر رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں کہ قیس بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جیسے امیر کے پولیس والے۔ بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا مفہوم جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اب حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے صاحب شرط۔ تو جو شرط ہے یہ شین کے اوپر پیش جسے کہتے ہیں نا، پیش زما پیش ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی یا نشان سپاہی یا نشان محافظ۔ جیسے اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اور خانہ کعبہ کا عمرہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دروازوں پر خانہ کعبہ کے یا مدینہ شریف کے باوردی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو نشان، ان کی اسپیشل وردی ہے۔ پھر آگے روضہ پاک پہ جو ہیں ان کی اسپیشل وردی ہے۔ تو یہ نشان مراد یہ ہے کہ ان کو نشان لگا ہوتا ہے، ایک وردی ہوتی ہے، باوردی ہوتے ہیں، اور سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرطیں ہیں، ان کو کہتے بھی شرطیں ہی ہیں۔ تو شرط کا مطلب کیا ہوا کہ ایک وہ شخص جو مخصوص لباس میں دوسرے کو معلوم ہو کہ یہ محافظ ہے، سپاہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے، چونکہ لوگ تاکہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اس کا لباس ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں جس کی طرف سے وہ ہے، وہ اس کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو احکامات نافذ کرے اسے شرطی کہا جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ شرطیں ہیں جی، یہ جو خانہ کعبہ میں جو لوگ جاتے ہیں، گلاب سے چمٹا ہوتا ہے، وہ بھی سچے ہیں بیچارے، اس کو پھر کھینچتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، کہتے ہیں جی نہیں آزا شرک۔ پر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم جانے، اللہ جانے اور وہ جانے اور اللہ جانے، سب کا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، سب اللہ کا۔ ایسی بات آ گئی یہ شرطے کو سمجھانے کے لیے، محافظ، سپاہی، پولیس، چوکیدار، یہ سارے اسی معنی میں آتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس ایک قوت، جیسے دیکھیں نا باہر ایک نشان زدہ دفتر ہے، پلازا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، بندوق ہاتھ میں ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے یہ محافظ ہے، کوئی گڑبڑ کی نا تو گڑبڑ کرے گا۔ اس کے پاس احکامات ہیں، جو مالک ہے اس کے احکامات ہیں، وہ نافذ کرتا ہے۔ بہرحال شرطی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس کا ملازم ہے، یا بادشاہ وقت سلطان المسلمین کا جو ملازم ہے، تو وہ اس کے احکامات نافذ کرتا ہے، اس لیے اس کو شرطی کہا جاتا ہے، اور یہ بادشاہ کی نشانی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام، حدیث کی طرف ذرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ احکامات نافذ کرتے نا، وہی آتی کچھ آتی، تو یہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر آپ کی اجازت سے نافذ کرتے، جاری فرماتے۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بھئی یہ کام کرو، اس سے منع ہو جاؤ،
وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے فخذوہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، مراد کار بند ہو جاؤ. فما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں وہ منع کرے فانتہوا، پس تم رک جاؤ، باز آ جاؤ. تو یہ احکامات جو بھی آتے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سناتے، آگے نافذ کرتے. مثلا کوئی مجرم آ جاتا، اس کو قید کرنا ہے تو یہ سناتے فیصلہ، پھر فیصلہ سنانا ہے تو یہ سناتے، پہلے اعلان ہوتا بھئی یہ اس کو سزا ہوئی ہے ان کو، تو وہ فیصلہ بھی سناتے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کے احکامات نافذ کرنے کے لیے اس کے نیچے ماتحت عملہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا اسمبلی ہے ایک، تو خیر ایک بات چونکہ ہے، یہ ہمارے ہاں تو خیر ایسا نہیں ہے دین اسلام میں، صدر پرائم منسٹر نہیں ہے، بس ایک دفعہ خلیفہ آ گیا سلطان تو تاحیات رہتا ہے. شاید اسی وجہ سے لوگوں نے خلفاء کو قتل بھی کیا ہو، شہید بھی کیا ہو، اللہ معاف فرمائے مجھے. تو بہرحال اس کے نیچے ماتحت عملہ ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ پروونشل اسمبلی نیچے ہوتی ہے، پھر جو قومی اسمبلی ہے، پھر پروونشل اسمبلی ہے، پھر صوبائی ہے، پھر شہر ہے، پھر سارے محلے ہیں، پھر گھر ہے، یہ سارا ایک یونٹ کی طرح اوپر سب سے جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت جتنے اس کے نیچے بندے ہوتے ہیں، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ویسے نبیوں کی سنت یہی رہی ہے کہ انبیاء ہی خلیفہ ہوا کرتے تھے، یہی کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، جہاد میں کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے. تو بہرحال اس سے یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا ہمیں کہ خلیفہ کی خود بھی حفاظت کے لیے عملہ چاہیے. جیسے حکمرانوں کی، یا کوئی بڑا آدمی ہے اس نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، بڑا خدشہ ہوتا ہے اتنا، تو ذاتی حفاظت کے لیے بھی شرطہ ہوتا ہے، شرطے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور ملک کے قوانین نافذ کرنے کے لیے بھی جیسے محکمے ہیں، ٹیلی فون ہے، وابٹا ہے، یہ احکامات جاری ہوتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی محکمے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ٹیکسز جو گورنمنٹ لگاتی ہے. ویسے جو اسلامک جو محکمہ ہے وہ تو ایک بیت المال ہے صرف، جس میں زکوٰۃ کا مال حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ملک سے اکٹھا کرے اور بیت المال میں جمع کرے، اس کے بعد وہ فوج پہ لگائے، ملک پہ لگائے، سڑکوں پہ لگائے، گھروں پہ لگائے، وظائف لگائے، اسٹوڈنٹس کو دے، مدرسوں کو بھیجے، مساجد کو تعمیر کرے، جو بھی کرے بیت المال سے کرے. یہ حکمران ہے، یہ اسلامک گورنمنٹ کا کام ہے. زکوٰۃ کوئی بھی بیچ میں سے چھین نہیں سکتا، یہ اچک نہیں سکتا، جیسے چیل بوٹی کھینچ لیتی ہے دوسری چیل سے، ایسے نہیں ہے. اسی طرح صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ بیت المال کا حصہ ہے. پھر مال غنیمت جو اگر آتا ہے تو وہ بھی بیت المال کا حصہ ہے. اس میں جو حکمران ہے وہ مالک ہے، وہ پھر نیچے محکمے تعمیر کرتا ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں تو اس کے خلاف جہاد ہے، جہاد کیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو معلوم ہوا کہ اپنا محافظ رکھنا، اپنے ماتحت جو آپ کا احکامات ہیں اس کے ماتحت بندہ رکھ کے آگے احکامات کو جاری کرنا. جیسے باپ ہے نا، باپ یہ بھی حکمران ہوتا ہے نا گھر کا، یہ احکامات جاری کرتا ہے. پھر ماں جو ہے وہ سناتی ہے، تیرے ابے یہ آکھی، تیرے ابے یہ آکھی، تیرا ابا ناراض ہے، تیرا ابا آج خوش ہے، تیرا کام چنگا لگا ہے، تیرا رزلٹ کاٹا ہے تو ہم گال نہ کری، کٹے گئی. تو یہ سارے یہ دیکھیں نا احکامات ہیں. گھر میں باپ نے احکامات جاری کیے، ماں جاری کرتی ہے، اس کے ماتحت ہے، وہ بھی اس کے ماتحت ہے. الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہے عورتوں پہ قوامین ہے، قوی ہے ہر لحاظ سے. اللہ مجھے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی کا، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.